بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرمانے نے کہ میں لجپال کریم آقا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ دی ذات اقدس تے بے حد درود پڑھدا سی۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا وصال ہویا، دور صدیق اکبر گزر گیا، میں درود کثرت نال پڑھدا سی۔ دور سیدنا امیر المومنین خلیفۃ الدوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب سبقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا، تو میں ایک رات حضور کی بارگاہ میں درود پڑھ کر سویا، تو درود کی فضیلت سے لجپال کریم آقا نے نظر عنایت کی، کرم کیا اور میرے خواب کے اندر آئے، اور حالت خواب کے اندر یہ تھی کہ لجپال کریم آقا فجر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ فجر کی نماز میرے لجپال کریم آقا نے ادا کی، اور جب میں سلام پھیر کر رخ انور اپنے غلاموں کی طرف کیا، تو ایک صحابی جس کے باغ کے اندر تازہ کھجوریں پکی تھی، وہ لجپال کریم آقا کی خدمت اقدس میں کھجوروں کا ٹکڑا لے کر آ گیا۔ لجپال کریم آقا نے اس ٹوکرا سے ایک کھجور خود تناول فرمائی، پھر تمام صحابہ کرام کو تقسیم کرنا شروع کر دی، اور علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر حضور لجپال کریم آقا نے مجھے بھی ایک کھجور عطا کی۔ ذات مصطفیٰ تھی اور کچھ ادب مصطفیٰ تھا کہ تقاضا نہ کر سکا کہ اور مانگ لوں، لیکن جو ہی لجپال کریم آقا نے کھجوروں کو تقسیم کیا، پھر لجپال کریم آقا تقسیم کرنے کے بعد اسی طرح حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی، جو ہی آنکھ کھلی تو آذان فجر شروع ہو گئی، اور اٹھتا ہوں تو کھجور کا ذائقہ منہ میں ہے، اور جب اٹھا آنکھ کھلی تو وہ تصور، وہ خیال خواب میں ہے، اسی طرح محسوس ہو رہا ہے کہ میں خواب کے اندر ہوں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں نے وضو کیا، فجر کی نماز کی سنتیں گھر میں ادا کی، تو مسجد میں آ گیا، دور تھا سیدنا امیر المومنین خلیفۃ الدوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ جب جماعت کا وقت ہوا تو خلیفۃ الدوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آئے، مصلی رسول پر بیٹھ کر جماعت کے لیے بیٹھے، نماز پڑھانی شروع کی۔ سورہ فاتحہ کے بعد وہ صورت پڑھی جو خواب کے اندر حضور لجپال کریم آقا نے پڑھی۔ حضرت علی کرم الوجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہو گیا، یعنی کہ خیال تھا کہ شاید ویسے پڑھ لی ہے وہ صورت۔ جب دوسری رکعت پڑھی، وہی صورت پڑھی دوسری رکعت میں جو لجپال کریم آقا نے ادا کی، وہ صورت پڑھی جو دوسری رکعت میں حضور نے پڑھی تھی۔ تو میں نے خیال کیا یہ بھی گمان ہو سکتا ہے، اور جب امیر المومنین خلیفۃ الدوم نے نماز مکمل کی اور اپنے ساتھیوں، اپنے نمازیوں کی طرف منہ کیا، تو ایک صحابی کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آیا، اور میں علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا، یہ سارا معاملہ میں دیکھ رہا تھا، اور میں نے خیال کیا یہ بھی خیال ہو سکتا ہے، یہ بھی میرا گمان ہو سکتا ہے کہ کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آ گیا،
اور علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے بھی ایک کھجور اٹھائی، اپنی منہ میں رکھی اور باقی تمام نمازیوں میں، تمام صحابہ کرام میں تقسیم کرنا شروع کر دی۔ جب تقسیم کی تو میرا بھی نمبر لگ گیا، مجھے بھی ایک کھجور ملی۔ وہ ذات مصطفیٰ تھی، اس سے تقاضا نہیں کر سکتا تھا، اس سے مانگ نہیں سکتا تھا ادب کی وجہ سے، لیکن علی المرتضیٰ فرماتے کہ امیر المومنین خلیفۃ الدوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب میرے تو دوست بھی ہیں، مجھ سے ہر کام میں مشورہ بھی لیتے ہیں اور ہر کام مجھ سے پوچھ کر کرتے ہیں، میرے بارے میں اچھا گمان ہے، میرے دوست ہیں۔ اور آپ نے فرمایا اے عمر ایک اور دے دو، ایک کھجور اور عطا کرو۔ تو امیر المومنین خلیفۃ الدوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ اے علی، اگر رات کو تجھے حضور دو دیتے تو میں تجھے 2 دیتا، اگر رات کو حضور تجھے 3 عطا کرتے تو میں تجھے بھی 3 عطا دیتا۔ تو لجپال کریم آقا نے جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا پر اتنا کرم کیا کہ خواب کے اندر آ گئے۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ الدوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ اے علی، جو خواب تمہیں آیا ہے وہ خواب مجھے بھی آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا، اس خواب سے، اس حدیث سے، اس حقائق سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے، سب سے پہلے لجپال کریم آقا کی ذات اقدس پر درود پڑھو۔ درود پڑھنے سے حضور خواب کے اندر آ جاتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر حضور خواب کے اندر آئے، حالت نماز میں آئے تھے اور بتا رہے ہیں امت کو، اے امت کے مسلمانوں، اے امت کے مومنین، نماز کے لیے طرف توجہ دو۔ اور تیسرے نمبر پر وہ جو صحابی لے کر آیا تھا کھجوروں کا ٹوکرا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں صدقہ و خیرات ادا کرنا چاہیے۔ اس خواب سے، علی المرتضیٰ شیر خدا کے خواب سے ہمیں 3 کام ملتے ہیں۔ تمام امت مسلمہ سے ایک پیغام ہے، ان 3 باتوں کو اور ان 3 پیغامات کو عمل کر کے اللہ رب العزت سے ہمیں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔